الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت کی مسجدیں ویران تھیں، اب آباد ہو رہی ہیں. بہت دنوں کے بعد ہم جمعہ میں ایک ساتھ مل رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان ہے. وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بڑھ رہی ہے. پوری دنیا اس سے جوجھ رہی ہے، پریشان حال ہے. یہ اللہ کی آزمائش ہے. اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے لیے کوئی چیز کبھی بھی عذاب نہیں ہوتی. بہت سارے سوشل میڈیا پر تفصیلات چل رہی ہیں، علماء لکھ رہے ہیں. مناسب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے لیے کوئی چیز عذاب نہیں ہوتی، آزمائش ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت آزمائش سے بندوں کو نکھارتا ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. کہہ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی ہمیں آتا ہے، جس سے ہم دوچار ہوتے ہیں، وہ سب اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ چیز پہلے سے نوشتے میں لکھی ہوئی ہے. اور مومن کا معاملہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آئے، وبا آئے، پریشانی آئے، آزمائشیں آئیں، صبر کرتا ہے، اسے اجر ملتا ہے. خوشحالی آئے، صحت آئے، حالات اچھے ہوں، شکریہ ادا کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. عجبا لامر المومن. مومن کا معاملہ تو بہت ہی خوشکن ہے. ان اصابتہ سراء شکر. اگر اسے خوشحالی ملتی ہے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ. اگر اسے پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. یہ جو وبا آئی ہوئی ہے، یہ مرضی تو ہے، بیماری تو ہے. لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اسپتال میں چلے جاتے ہیں. جن کی صحت اللہ نے لکھی ہے، جن کی زندگی اللہ نے لکھی ہے، واپس آ جاتے ہیں، اور جن کی موت لکھی ہوئی وہ چلے جاتے ہیں. اللہ کا ہزارہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو صحت و عافیت سے رکھا ہے. مرض جب بندے کو لاحق ہو تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے گناہ جھڑتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما اصاب المسلم من ہم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا اذى حتى الشوكة الا کفر اللہ بها من خطایا. کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تھکان آئے، وصب کہتے ہیں بیماری کو، کوئی بیماری آ جائے، یہاں تک کہ اس کے تلوے میں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر وحدہ لا شریک پر اس کا ایمان ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، وباؤں میں جو مرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے اگر وہ مومن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون پھیل گیا، وبا آ گئی، اجلہ صحابہ اس میں کام آ گئے، ان کو شہادت کا درجہ ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین هذه الامہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزیز القدر جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، طاعون امواس میں ان کا انتقال ہو گیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، حضرت ابو بکر نے آپ کو نامنیٹ کر دیا تھا، اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، نامنیٹ کر دیجئے کسی کو، کیوں پریشانی میں ہم کو ڈالتے ہیں؟ انہوں نے کہا، سنو، ابو عبیدہ بن جراح اگر آج ہوتے، طاعون امواس میں انتقال ہو گیا، میں ان کو نامنیٹ کر دیتا. انتقال کر کے چلے گئے. اور ایک آزاد کردہ غلام مولا سالم ابو حذیفہ اگر زندہ ہوتے تو میں انہیں بھی نامنیٹ کر دیتا خلافت کے لیے. آزاد کردہ غلام بھی اسلامی ریاست میں خلافت کے درجے پر جا سکتا ہے. دوستو اور ساتھیو، یہ شہادت ہی تو ہے. ہماری پوری زندگی شہادت کے عزم اور حوصلے کے ساتھ گزر رہی ہے. اس وبا میں اگر ہمارے پیارے اللہ رب العزت کے ہاں پہنچ گئے تو انشاءاللہ العزیز وہ شہادت کے درجے پر ہوں گے، بس شرط یہ ہے کہ ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں غیر متزلزل ایمان ہو، اللہ رب العزت کا عقیدہ ہو.
احتیاطی تدابیر تو اختیار کرنی ہوں گی. کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ احتیاط کرو. الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے. آج وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آدمی ایک جگہ سے باہر نہ نکلے، ایک دوسرے سے ملے نہیں، بیمار آدمی صحت آدمی کے درمیان گھل مل جائے گا تو وبا اور پھیلے گی وغیرہ وغیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کہہ دیا بیمار کسی صحت مند کے پاس نہ جائے، بیماری آ جائے تو وہاں ٹھہرو اور تم آپس میں احتیاط کرو. اللہ رب العزت کی طرف سے سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن تم کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ رکھا ہے تمہارے لیے. احتیاط ضروری ہے. اور ہم کو یاد رکھنا چاہیے دین اسلام میں صفائی کا جتنا انتظام ہے، آج کے اس دور میں وبا کے لیے روک تھام کرنے والے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز وغیرہ ہیں وہ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا النظافۃ شطر الایمان، یہ جو صفائی ہے، پاکی ہے، یہ تمہارے دل کے اندر سے ہوتے ہوئے تمہارے ظاہر تک جاتی ہے. تمہارا گھر پاک ہو جیسے تمہارا دل پاک ہے، تمہاری جگہ پاک ہو، گندگی تمہارے درمیان نہ ہو، صاف ستھرے تم ہو، 5 مرتبہ تم وضو کرتے ہو، تمہارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ نطاحت کا ہے، تمہارے ہاں جو کانسیپٹ اور تصور ہے وہ پاکی کا ہے. اور فرمایا احتیاط ضروری ہے. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خود سے ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. الحمدللہ پورے دنیا میں اور ہندوستان کے اندر مسلم امہ نے صفائی کا اور پاکی کا اور احتیاط کا جو مظاہرہ کیا عظیم الشان ہے. اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہوگا ہی، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر استعمال کریں. اور ایک بات یاد رکھیے، ہماری احتیاطی تدابیر تو ہوں گی لیکن بیماری اور وبا دور کرنے والا صرف وحدہ لا شریک ہے. مرض بڑھتا گیا، جیوں جیوں دوا کی پریشان ہیں لوگ، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ہمارا حکم ہوگا تو یہ دور ہوگا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو دعا کرتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی جو پریشانی ہے وہ دور کرتا ہے. وحدہ لا شریک ہے. اس کی طرف انابت، اس کی طرف بڑھنا، اس پر توکل، اس سے عاجزی، اس سے انکساری، اس سے رونا، اس سے گڑگڑانا ہمارا بڑھ جانا چاہیے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا گیا وہ کتنی بڑی بیماری میں تھے. فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے جو ان کی بیماری تھی اس کو ہم نے چھانٹ دیا، دور کر دیا. بیماری دور کرنے والا وحدہ لا شریک ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، سارے جتن کر لیجئے، اللہ رب العزت نے بیماری کو دور کرنے کا ایک ٹائم متعین کر رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوب دعائیں کرتے تھے، میرے مالک یہ بیماری دور کر دے، یہ بیماری دور کر دے. اللہ رب العزت نے کہا ہم بیماریاں دور کریں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ، ہم نے جب ان سے عذاب کو دور کر دیا لیکن ایک مدت جس تک وہ پہنچنے والے تھے. یہ اللہ رب العزت کے ہاں کورونا کی وبا کے خاتمے کا ایک دن طے ہے، وہ اس دن وہ بیماری طے ہو ختم ہو جائے گی. یہ آزمائش ہے. آزمائشوں میں رہنا ہم، جیسے ہم خوشحالی میں رہنا سیکھتے ہیں ایسے آزمائشوں میں بھی رہنا ہمیں سیکھنا چاہیے. یاد رکھیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری نہیں آئی ہے بلکہ لوگوں نے پھیلائی ہے، یہ مجرمانہ سازش ہے، یہ علمی بحث ہے، یہاں اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے اگر یہ کسی کی پھیلائی ہوئی بیماری ہوگی، اگر یہ انسانیت کے لیے درد سر کسی نے کیا ہوگا تو وحدہ لا شریک فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لے کے لیے کافی ہیں. تو ہمیں اس میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے، امت مسلمہ کا خیال رکھنا چاہیے. ہم تمام کو اسلامی شاعر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز جس نے ہمیں خوشحالی دی، جس نے ہمیں حالات اچھے کیے، وہ حالات کو بدلنے والا بھی ہے، پریشانی مبتلا کرنے والا بھی ہے، اس سے نکالنے والا بھی ہے. ایک اور بات جو اس وقت درد سر بنی ہوئی ہے لیکن ہم مومنین کے لیے اس میں حوصلے کا مقام ہے، وہ یہ نوکریاں چھوٹ گئیں لوگوں کی. جو فٹ پاتھ پر ٹھیلے لگاتے تھے وہ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، وہ پریشان حال ہو گئے. گھروں میں چولہا جلنا مشکل ہو گیا. اللہ کا کرم ہے آپ نے غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین کی مدد کی. یہی وقت ہے مدد کرنے کا. لیکن بہت سارے لوگ دل میں پریشان ہیں کہ وہ لیو وداؤٹ پے ہو گئے، نوکریاں چھوٹ گئیں، پریشان حال ہو گئے، بہت سارے عزائم سے پورا نہیں ہوئی. اب کیا ہوگا؟ یاد رکھیے روزی اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی وہ زیادہ دیتا ہے، کبھی کم دیتا ہے. دونوں حالات میں ہم تمام کو اللہ رب العزت کا بندہ بن کر کے رہنا سیکھنا چاہیے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اتنی عظیم آیت قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے. ان اللہ، بے شک واحد اللہ رب العزت کافی تھا. هو الرزاق، وہ رزاق ہے. ذو القوة، قوت والا ہے، اس کو کوئی روکنے والا ہے. المتین، عظیم الشان ہے، مضبوط ہے، اس کے ارادے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا.
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے بھی ذی روح رینگنے والے مخلوق ہیں سب پر اللہ رب العزت کی روزی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، روزی روٹی حاصل کرنے میں محنت و مشقت کرو، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفی رزقها، کوئی بھی نفس اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ جتنی روزی نہیں لکھی ہوئی ہے اسے حاصل نہ ہو جائے۔ مومن نہیں گھبراتا، پریشان نہیں ہوتا، رازق وحدہ لا شریک ہے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے 10 دروازے وہ کھولتا ہے۔ حوصلے سے رہیے نوجوانوں، حوصلے سے رہیے امت کے جیالو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روزی کے دہانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب محتاج محض ہو، ٹرمپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مودی اور یوگی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی ساہوکار کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے دیا ہے تو آج اس کو اترا رہے ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ ہے جو بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں توکل کرنا چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں دعا کرنا چاہیے، ہاتھ پیر مارنا ہے، اسباب زندگی حاصل کرنے کے لیے فکر مندی کرنی ہے، محنت و مشقت کرنا ہے، عقل کو استعمال میں لانا ہے، راستے ڈھونڈنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اپنے رب کے بارگاہ کو نہیں چھوڑنی ہے۔ توکل رکھیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے، اپنی قوت پر، اپنے عزم پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی نوکری پر، اپنے کیریئر پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرنا ہے۔ وہی ہے جو ہمیں اس بھنور سے نکال سکتا ہے، اور وہی ہے جو ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المتوکلون، کہہ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہمیں لاحق ہو رہی ہے وہ اللہ رب العزت کی نوشت میں لکھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ ہوگا، ساری جو ہماری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اس کی قدر کرنا ہے، لیکن بھروسہ وحدہ لا شریک پر ہمیں کرنا ہے۔ جب غزوہ بدر میں 313 نے کامیابی حاصل کر لی 1000 کے مقابلے میں، اور لوگوں میں یہ ہوا کہ ہم تو بہت مومن ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس وقت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تیر آپ نہیں چلا رہے تھے، تیر تو اللہ تعالیٰ چلا رہا تھا۔ ہماری جو کوششیں ہیں، ہماری جو محنتیں ہیں، اس میں جان وحدہ لا شریک پیدا کرتا ہے۔ ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم ٹوٹ کر کے محبت کریں، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر کے ہم اس پر ایمان لائیں، اور اللہ رب العزت سے ہمارے نزدیک دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایسا ہو جائے کہ جب آزمائشیں برس رہی ہوں تو وحدہ لا شریک کی جو سکینت ہے وہ ہمارے دلوں میں آ رہی ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ہستی جس سے بہتر نہ اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا، نہ ہے ہوا، نہ ہے نہ ہوگا، یہ ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاب ابی طالب میں کیا گزری آپ پر، یہ سیرت کا حصہ ہے۔ وہ جس پر زندگیاں قربان، وہ جس پر نعمتیں قربان، وہ جس پر اللہ رب العزت کا فضل و احسان قربان، وہ جو سید الانبیاء تھا، خاتم الانبیاء تھا، وہ جو اللہ رب العزت کا محبوب تھا، فرماتے ہیں درخت کے پتے کھاتے تھے، درخت کی چھالیں کھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا الا یہ کہ کھجور کا کوئی ٹکڑا حضرت بلال اپنے بغل میں لگائے ہوئے ہیں، وہ اس سے کام چلا لیتے تھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حالات جب بپا ہوں، دوسرے کی مدد کرنے کا جو ثواب ہے عظیم ہو جاتا ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمر، تم آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا تمہارے لیے کیا نہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، وقت تو مکمل ہو گیا، آپ کو معلوم ہے کہ اب ٹائم مختصر کر دیا گیا ہے آج کے حالات میں۔ اللہ رب العزت سے استغفار کیجیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العزت کے پاس سب ہے، استغفار کے نتیجے میں اولاد ملیں گی، استغفار کے نتیجے میں ساری نعمتیں دنیا کی ملیں گی۔ لگتا ہے ہم نے اللہ رب العزت سے استغفار چھوڑ دیا ہے۔ جب پریشانی آئے، مصیبت آئے، آزمائش آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم واللیلۃ اکثر من 70 او 100 مرہ، میں اللہ تعالیٰ سے دن بھر میں 70 بار یا 100 بار استغفار کرتا ہوں، وہ ہستی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے۔ اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنا چاہیے، حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم تو وہ بہادر جیالے ہیں، اللہ جس حالت میں رکھے اللہ رب العزت کی قضا و قدر پر راضی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہماری دعا بھی یہی ہے کہ حالات انشاءاللہ جلدی بدلیں گے، امت مسلمہ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے حالات سازگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔